حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل الکاذب الا فی ثلاث، فرمایا جھوٹ بولنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی آدمی کے لیے مگر تین مقامات پہ اس کی اجازت ہے۔ نمبر ایک، کاذب الرجل امرأتہ لیردیہا، آدمی اپنی عورت سے جھوٹ بولے اس کو راضی کرنے کے لیے تو اس کی اجازت ہے، یعنی اگر واقعتاً عورت سے اس کو محبت نہ ہو تو لیکن وہ کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے تاکہ رشتہ زوجیت پروان چڑھے تو فرمائے اس کی اجازت ہے۔ نمبر دو، والکذب فی الحرب، جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے الحرب خدعہ، فرمایا جو جنگ ہے یا جنگی تدبیر ہے، فرمایا اس میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال اشارہ فرماتے ہم اس رستے سے جنگ میں جائیں گے لیکن آپ دوسرے رستے سے جنگ میں جاتے تاکہ دشمن کو زیر کیا جا سکے، اس کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ نمبر تین، والکاذب لیصلح بین الناس، فرمایا دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے کہ آپ دو بندوں کی آپس میں عداوت ہو تو ایک کے پاس جا کے کہیں وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ آپ کا بڑے اچھے لفظوں میں ذکر کر رہا تھا، وہ کہتا تھا یار وہ بڑا اچھا آدمی ہے، حالانکہ اس نے تو بات نہیں کی، پھر پہلے والے کے پاس جا کر اسے یہ کہے کہ یار فلانا بندہ آپ کا ذکر بڑا اچھا کرتا تھا، وہ کہتا تھا وہ بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بڑا نیک سیرت آدمی ہے، بڑا خوش اخلاق آدمی ہے، حالانکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو دو بندوں کو ملانے کے لیے اگر آپ خلاف واقع بات بھی کرتے ہیں، مقصد آپ کا ٹھیک ہے، نیت آپ کی ٹھیک ہے، میں دو بندوں کو ملا رہا ہوں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگلی حدیث پاک ابو داؤد شریف کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق ثلاثہ، فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، مطلب 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، مطلب یہ ہے کہ ناراض تو 1 دن بھی نہیں رہنا لیکن اس کی حد 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض نہ رہے، ناراضگی اور ہے لیکن کسی کو اس کی حالت میں چھوڑ دینا یہ اور ہے۔ بعض اوقات لوگ کچھ شریر ہوتے ہیں، بندہ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے، ناراض نہیں ہوتا لیکن اس کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہاں ناراضگی کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ناراض نہ رہو، اگر ایسا ہو فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ، جب وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، فرمایا کہ ثلاث مرات 3 بار اسے سلام کرے، کل ذالک لا يرد علی، ہر بار اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو یہ بری ذمہ ہے، فقط با باسمہ، گناہ سارا اس کے ذمے ہے کہ جس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ 2 بندے ناراض تھے، ایک کا دل موم ہو گیا، دل نرم ہو گیا، اس نے کہا جی میں صلح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا میں صلح نہیں کرتا، یا یہ اندر سے اپنی عداوت کو ختم کر چکا ہے، یہ جا کر اسے سلام کرتا ہے اور وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، اب یہ سلام میں پہل کرنے والا بری ذمہ ہے، اب وہ بندہ جو جواب نہیں دیتا گناہ کا وبال اسی پہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے تو نبی علیہ السلام مسکرائے، صحابہ نے عرض کیا، آقا بات کوئی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ مسکرائے ہوں، تو مسکرانے میں حکمت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے مجھے قیامت کے دن جنت جانے کا ایک منظر یاد آ گیا ہے، قیامت آئی نہیں ہے، لوگ جنت میں گئے نہیں ہیں لیکن میرے آقا علیہ السلام کی نگاہوں سے منظر پہلے ہی سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا ایک منظر میرے سامنے آیا ہے، آقا وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے گا مظلوم، کہے گا یا اللہ یہ بندہ دنیا میں اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، مجھے اس سے انصاف دلواؤ۔ اچانک اس مظلوم کی نظر سامنے ایک محل پہ پڑے گی، مظلوم کہے گا یا اللہ یہ نبیوں کا محل ہے، اللہ فرمائے گا نہیں، یا اللہ یہ ولیوں کا محل ہے، اللہ فرمائے گا نہیں، یا اللہ یہ محل کس کا ہے؟ جنت کا، اتنا عالی شان، اتنا خوبصورت، اتنا دلکش محل یہ کس کا ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرا بھی ہو سکتا ہے۔
یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے، کیا میں اس کی قیمت دے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا ہاں تو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت یہ ہے کہ تم اگر اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے تو یہی اس کی قیمت ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر، جنت کا مال تیرا ہے۔ وہ کہا یا اللہ میں سب کچھ معاف کرتا ہوں اس کو، یہ جنت کا مال مجھے دے دو۔ جب وہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرے گا تو اللہ اسے جنت کا مال دے گا، وہ جنت کی جانب جانے لگے گا۔ تو چونکہ مظلوم نے تو اس ظالم کو معاف کر دیا تھا، جب مظلوم نے معاف کر دیا اور مظلوم جنت میں جا رہا ہوگا، اللہ ظالم کو کہے گا کہ تجھے اس نے معاف کر دیا ہے، جب میں بھی معاف کرتا ہوں تو بھی جنت کے اس محل میں چلا جا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے میں اس کے لیے مسکرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہے، تو یہ کام ہمیں دنیا میں بھی کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی آج ہمارے معاشرے میں ایسے بڑے آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو جدائیاں ڈالنے والے ہیں، دو عداوتیں ڈالنے والے ہیں، جو دشمنیاں ڈالنے والے ہیں، محبت پیدا کرنے والے، جوڑنے والے، موافقت پیدا کرنے والے، یہ لوگ بڑے کم معاشرے میں ملتے ہیں۔ اس لیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو جب کوئی لوگ کینچی تحفے میں دیتے تو آپ نہ لیتے، سوئی دیتے تو آپ لے لیتے، تو آپ فرما کرتے تھے فقیروں کا کام توڑنا نہیں ہے، فقیروں کا کام لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اور آپ میں اگر اتنی طاقت نہ ہو کہ آپ کسی کو جوڑ سکے تو کم از کم کسی کو توڑنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کسی کے راستے میں پھول نہیں بچھا سکتے، خدا را کانٹے بچھانے کی بھی کوشش نہ کریں۔ آپ کسی کو سکون نہیں نہ دے سکتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم تکلیف بھی اس کو نہ دیں۔ اگر یہ مزاج ہم اپنا بنا لیں تو معاشرے میں امن پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں سکون پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوگی، معاشرہ پر امن قرار پائے گا۔ اگر ہر بندہ اپنے وجود کو بے ضرر کر لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے تو زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔